ہم آپ کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ، وہ کون تھے، تو یہ سب کچھ اور لقمان علیہ السلام کے اپنی بیٹوں کو نصیحتیں ہم قرآن سے ترجمے کے ساتھ ایک رکوع اس کا ترجمہ بیان کریں گے آپ کے سامنے، تو ضرور سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا وہ ولی تھے، اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، نبی نہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا حضرت لقمان علیہ السلام کو کہ آپ نبی بننا چاہیں گے یا حکمت اور دانائی کو اختیار کریں گے، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت اور دانائی کو اختیار کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے اور بہت ہی حکمت والے بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام پستہ قد اور ناک اٹھی ہوئی اور ہونٹ موٹے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حبشی تھے اور کالے بھی تھے اور غلام بھی تھے اور ساتھ ساتھ بڑھئی بھی تھے، یعنی بڑھئی کا کام بھی کیا کرتے تھے اور غلام بھی تھے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے کہا کہ لقمان، میرا کچھ کھانے کا دل کرتا ہے اور ایک جانور کو ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بہترین دو چیزیں ہوں وہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام دل اور زبان کو لے کر کے گئے، تو آقا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام کہنے لگے، یہ اس جانور کے اعضاء کے اندر سب سے خوبصورت اور بہترین چیزیں تھیں۔ چند دن گزرے، اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے کہا کہ لقمان، مجھے کچھ بہترین چیزیں جانور میں سے پیش کی جائیں تاکہ میں ان کو کھاؤں، اور سب سے بری چیزیں پیش کی جائیں تاکہ میں ان کو کھاؤں، اور وہ سب سے بری چیزیں کیا ہیں؟ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام دل اور زبان کو پھر لے کر کے گئے۔ آقا نے کہا، میں نے جب بولا تھا کہ سب سے بہترین اور خوبصورت چیزیں لاؤ تو آپ زبان اور دل لائے، اور جب میں نے بولا کہ سب سے بری چیزیں پیش کی جائیں تو بھی آپ نے زبان اور دل کو پیش کیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کہنے لگے کہ جب انسان کا دل اور زبان ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب انسان کا زبان اور دل برا ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم برا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بادشاہ کو آپ نے اپنی خدمت کے اندر نصیحت بھی فرما دی۔ ایک چرواہا حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت لقمان علیہ السلام کہیں پر قوم کو نصیحت فرما رہے تھے، تو لقمان علیہ السلام کو وہ چرواہا کہنے لگا، لقمان، تم مجھے وہی لگتے ہو جو ساتھ ساتھ ہم دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں جو بکریاں آپ کے ساتھ چرایا کرتا تھا۔ تو کہنے لگے، چرواہے نے کہا کہ لقمان، آپ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو گئے؟ تو کہنے لگے، لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سچ بولا اور لغو کلام نہ کیا، یعنی فضول گفتگو نہ فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عنایت فرمایا۔ ایک روایت میں حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے لقمان، تم کالے بھی ہو، تمہاری ناک اٹھی ہوئی ہے، تمہارے ہونٹ موٹے ہیں اور تم چھوٹے قد کے ہو، پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کیسے نواز دی کہ لوگ تمہارے خاطر تواضع میں لگے رہتے ہیں؟ تو لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی عزت، بلندیاں اور رفعت عطا فرمائے گا،
جو میں بتاؤں وہ تم بھی کرو، میں نے بھی وہ کیا۔ تو کہنے لگے ہمیشہ سچ بولو، وعدے کی پاسداری کرو، وعدے کو پورا کرو، فضول گفتگو نہ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، آنے والے کا استقبال کرو، اور فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم بھی بلندی پا جاؤ گے۔ تو لقمان علیہ السلام کالے تھے، حبشی تھے، بڑھئی تھے، غلام بھی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی اور وہ ولی کے عہدے پر یا نبی کے عہدے پر یا ان کو اختیار دیا گیا، بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور فرمایا جو شخص شکر ادا کرتا ہے یقیناً شکر اس کے نفس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زبان شکر ادا کرنے والی ہوگی اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، فرمایا بس اللہ غنی ہے اور بڑی تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ نصیحت کر رہے تھے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور ظلم تاریکی کا نام ہے، ظلم ایک اندھیرا ہے، اور اندھیرا ایک شرک ہے، اور اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو مشرک پر حرام قرار دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شرک نہ کرنا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب تیسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے بچوں کو کر رہے ہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص کر کے ماں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ماں ذوب پہ ذوف حمل کو لاد کر کے چلتی ہے، 9 مہینے تک اس کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں اور باپ میں کون افضل ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا پھر کس کا، پھر فرمایا کہ ماں کا ہے۔ صحابی نے پوچھا پھر کس کا، پھر آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا باپ کا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اگر بیٹا کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے لیکن ماں باپ اس کو کسی ایسے کام پہ مجبور کر رہے ہیں جو شرک کہلاتا ہے، تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر تیرے ماں باپ دباؤ بنائے اس بات پر کہ تو شرک کرے اس بارے میں کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہ ماننا، شرک کے بارے میں ان کا کہنا نہ ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر ان کا اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن برتاؤ کرنا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے، اور وہ سارے کام جو اللہ نے بولے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہنا، شرک نہ کرنا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، یقیناً میری طرف تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے اور میں تم کو وہ باتیں بتلاتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔
فرمایا اے میرے بیٹو، یقیناً اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، چاہے وہ پتھر کے نیچے چھپی ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے کر کے آئے گا۔ یقیناً جو کچھ بھی ہم نے نیکی کی ہو یا برائی کی ہو، کہیں بھی چھپا کے رکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضرور ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بڑی نرمی کرنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹو، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے رہنا۔ واصبر علی ما اصابک، اور تم صبر کرتے رہنا ان تمام مصیبتوں پر جو آپ کو پہنچتی رہیں۔ یقیناً یہ کام تو بہت بڑے ہیں اور بڑے ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے میرے بیٹو، تم اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے پیش نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ تمہارے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہے، جائے خاندانی اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، تمہارے اندر بڑائی نہ آ جائے۔ یقیناً بڑائی اللہ کی صفات میں سے ہے، اور تکبر کرنا ہے، شرک بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے موت سے پہلے توبہ نہ کی۔ یقیناً ہمارے اندر کہیں نہ کہیں بڑائی آ جایا کرتی ہے، کپڑوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو، شہر کے اعتبار سے ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی خود پسندی، عجب پسندی یا اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو فوراً ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کسی بھی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فخر ہمیں اس بات پہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ واقصد فی مشئک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور میرے بیٹے اپنے چلنے میں تواضع اختیار کرنا، اپنی آواز کو پستہ رکھنا۔ بہت سے لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے سے نرمی کے ساتھ بولتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو پورا متوجہ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ بدن سینہ ادھر ہے منہ ادھر ہے، ایسے نہیں، بلکہ پورے بدن کو اس طرف گھماتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور آواز کے اندر تواضع اختیار کرتے تھے، اور چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے کہ کوئی بندہ اوپر سے نیچے کو اترتا ہے، تیزی کے ساتھ تیز چلتے تھے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی دبا کے رکھنا اور چلنے میں بہت نرمی اختیار کرنا۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے، یعنی ایسی آواز نہ نکالنا کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبان سے، سچ، لغو کلام سے، اور جس کسی کا دل اگر دکھ جاتا ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، جس کا دکھ ہے اس کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرمائے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نیکیاں اور وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق